اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اس سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکاں کو سجایا گیا. وہ محمد بھی، احمد بھی، حامد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کے شاہد بھی، مشہود بھی. ما ان مدحت محمدن بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی. میں نے اپنی نعت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں کی، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے میرا کلام قابل تعریف ہوا. اچھا جی، آج ہم بات کریں گے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کے بارے میں. اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں کامل ہیں، زمین و آسمان کے خزانوں کے مالک ہیں. اس رحیم الذات نے انسان کو بے حد و بے حساب نعمتوں سے نوازا. اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو انسان گمراہ ہوتا، اگر بینائی نہ ہوتا تو انسان اندھا ہوتا، اگر ہمیں وہ سماعت نہ دیتا تو انسان بہرا ہوتا، اگر وہ گویائی نہ دیتا تو انسان گونگا ہوتا، اگر وہ ٹانگیں نہ دیتا تو انسان لنگڑا ہوتا، اگر سر پر بال نہ ہوتے تو انسان گنجا ہوتا، اگر اللہ پاک ہمیں عقل نہ دیتے تو انسان پاگل ہوتا، اگر اللہ رزق نہ دیتا تو انسان مفلس ہوتا، اگر اللہ اچھی شکل نہ دیتا تو انسان بدصورت ہوتا، اگر اللہ صحت نہ دیتا تو انسان بیمار ہوتا، اور اگر اللہ اولاد نہ دیتا تو انسان لاولد ہوتا، اگر اللہ پاک ہمیں عزت نہ دیتا تو انسان ذلیل ہوتا. بس انسان کے پاس جو کچھ ہے سب اللہ پاک کی عطا ہے. عجیب بات تو یہ ہے کہ اتنی بے شمار نعمتیں دے کر بھی اللہ نے اپنا احسان نہیں جتلایا. تاہم ایک نعمت اس نے ایسی دی کہ جس کو دے کر منعم حقیقی کو بھی انعام دینے کا مزہ آ گیا. اس نے کھلے الفاظ میں یوں فرمایا: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. سورہ آل عمران آیت نمبر 164. حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا، ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا. نبی علیہ السلام کی تشریف آوری پوری انسانیت پر اللہ کا خاص انعام ہے، اور انسانی فطرت ہیں، اسے انعام سے بھی محبت ہوتی ہے اور انعام دینے والے سے بھی محبت ہوتی ہے. بس ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے اور اللہ کے محبوب سے بھی شدید محبت ہوتی ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے: احب اللہ لما یہدوکم من نعمہ واحبنی بحب اللہ. ترمذی حدیث 789، باب مناقب اہل النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سے محبت کرو، اس نے تمہیں نعمتیں دی، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے. مقصود یہ تھا کہ اللہ کی محبت مجھ سے محبت ہے اور لہٰذا تم مجھ سے بھی محبت کرو. عشق رسول کی یہ کتنی واضح اور صاف دلیل ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے صنعت آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. جو نبی علیہ السلام سے محبت کرے گا در حقیقت اللہ کی انعام کی قدردانی کرے گا، اور اصول یہی ہے کہ قدردان کو کی نعمتیں اور زیادہ دی جائے. ارشاد باری تعالیٰ ہے: لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. سورۃ الابراہیم آیت نمبر 7. اور اگر تم نے واقعی شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ نے اپنا سب سے بڑا انعام تو نبی علیہ السلام کی صورت میں ہمیں عطا کیا، اب اگر اس انعام کی ہم قدردانی کریں گے تو اور کون سی نعمت ہے جو ہمیں ملے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی رضا و محبت ہے. لہٰذا جو شخص بھی نبی علیہ السلام سے محبت کرے گا تو اس عمل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس سے محبت کریں گے اور اپنی رضا عطا کریں گے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. نبی علیہ السلام کی محبت دنیاوی اور آخروی کامیابیوں کی حاصل ہونے کی کنجی ہے. اس سے رحمت الہی موصلہ دھار بارش کی صورت میں برستی ہیں، بلکہ یہی سعادت مندی کی نشانی ہے. جو بھی عشق مصطفیٰ میں مبتلا ہے، بہر و بر اس کے دامن کے ایک کونے میں سما جاتے ہیں.
نبی علیہ السلام سے نسبت نصیب ہونا در حقیقت اللہ سے نسبت نصیب ہونا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، سورۃ الفتح آیت نمبر 10۔ اے پیغمبر، جو لوگ تم سے بیعت کر رہے ہیں وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ لہٰذا جن صحابہ رضی اللہ عنہم نے نبی علیہ السلام سے بیعت کی، ان کی بیعت اللہ تعالیٰ سے ہو گئی، اس لیے اللہ کا فرمان ہے کہ ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ ایک مرتبہ میدان جنگ میں نبی علیہ السلام نے کافروں کی طرف مٹھی بھر کنکریاں پھینکی، اللہ نے اپنی طرف منسوب فرمایا، قرآن مجید میں ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، سورۃ الانفال آیت نمبر 17۔ اے پیغمبر، جب تم نے ان پر مٹی پھینکی تو تم نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ ان مثالوں سے یہ بات واضح ہے کہ جب نبی علیہ السلام کے عمل کو اللہ نے اپنا عمل فرمایا تو نبی علیہ السلام سے محبت ہونا در حقیقت اللہ سے محبت ہونا ہے، یا یوں کہیے نبی علیہ السلام سے نسبت ہونا اللہ سے نسبت ہونا ہے۔ جس کو نبی علیہ السلام سے محبت و نسبت نہیں، اس کو اللہ سے بھی نسبت نہیں ہے۔ نسبت مصطفی بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ اب دلائل کی روشنی میں بات کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6۔ ایمان والوں کے لیے نبی ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب تر ہیں۔ اس آیت کے تحت انوار الباری میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کو روحانی اعتبار سے مومنوں کے ساتھ ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ولایت کا مرتبہ حاصل ہے۔ ایک قرات میں وَهُوَ اب لہم بھی ہیں، یعنی نبی علیہ السلام ان کے باپ ہیں۔ بس اگر جسمانی تعلق مذکور محبت و مودت کا سبب ہوتا ہے تو روحانی تعلق محبت کا باعث کیوں نہ ہوگا؟ روحانی تعلق اگر کم سے کم درجے کا بھی ہو تو بڑے سے بڑے جسمانی تعلق سے زیادہ قوی ہوتا ہے۔ اس لیے اگر یہاں محبت ہو گئی تو وہاں عشق کا درجہ ہوگا، اگر یہاں عشق مجازی ہوا تو وہاں عشق کے حقیقی تاثیر ہوگی۔ شیفتہ نے کہا شاید اسی کا نام محبت ہے۔ شیفتہ ایک آگ سی ہے سینے کے اندر لگی ہوئی۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین کی بہترین تشریح و توضیح دیکھنی ہو اور علوم نبوت کے سرسبز و شاداب وادیوں میں سے دل و دماغ کو بہر اندوز کرنا ہو تو حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کی کتاب آب حیات ملاحظہ کیجیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خاطر تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ یعنی ان لوگوں سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو اور اپنے دعوے میں سچے ہو تو میری پیروی کرو۔ میں تو محبین کا سردار ہوں اور صدیقین کا سرتاج ہوں، رسولوں کا پیشوا ہوں، طالبان حق کا امام مصطفیٰ ہوں، تاکہ میں تم کو دکھاؤں کہ اس راہ میں کیسی کیسی چھپی چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں اور کیسی کیسی چیزیں اس راہ میں نجات دینے والی تمہاری نظروں سے پوشیدہ ہیں، اور تم کو مشاہدے کے احکام اور نزدیکی حاصل کرنے کے اسرار بتا دوں اور اچھے کام کرنے اور عمدہ بندگی کرنے کی ہدایت کروں، ادب سے چلنے کی اچھی صورتیں دکھلاؤں اور عمدہ اخلاق بتاؤں، تاکہ تمہاری راہ میں کام آئیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے محبت کے آثار مجھ پر منکشف کرائے گئے، اس کی نزدیک کے انوار مجھ میں بھرے ہوئے ہیں، اور میری پیروی در حقیقت شکر محبت محبوب ہے، اور جب تم میں سے نے میری پیروی کی تو اللہ کا شکر ادا کیا تو اللہ تعالیٰ تمہاری محبت و معرفت اور زیادہ کریں گے۔ اللہ نے فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا، اور فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے واقعی شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ محبت کی حقیقت عارفوں اور محبوبوں کے نزدیک یہ ہے دل آتش شوق سے کباب ہو جائے اور لو لذت عشق سے ماہی بے آب کی طرح تڑپے، ماہی بے تاب کی طرح تڑپے، حواس دریا انس میں ڈوب جائے، نفس کو پاک پانی سے طہارت حاصل ہو اور ہماتن آنکھ ہو کر فقط محبوب ہی کو دیکھے، دونوں جہاں سے اپنی آنکھوں کو بند کر لے اور سر باطنی غیب الغیب میں سیر کرے اور محبوب کے جو اخلاق ہیں ان سے آراستہ ہو، یہی اصل محبت ہے۔
اتباع اطاعت کا وہ درجہ ہے کہ تعمیل ارشاد مارے باندھے اور مجبوری سے نہ ہو، بلکہ بر رضا و رغبت سے ہو، اور یہ رضا و رغبت اس صورت میں پیدا ہو سکتی ہیں کہ جب تابع کو متبوع سے کامل محبت اور وابستگی ہو۔ اتباع کے لغوی معنی کی تشریح میں امام اصفہانی نے بڑی عمدہ بات کہی۔ اتبع خص بولد البقر اذا تبع امہ، گائے کے بچے کی تبع اس لیے کہتے ہیں کہ فرط شوق میں ماں کے پیچھے چلتا ہے۔ اشارہ ہے کہ اتباع وہ عمل ہے جس میں ناگوار اطاعت کے بجائے خوشگوار اطاعت کی کیفیت حاصل ہو۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنے خادم کو حکم دیتا ہے کہ فلاں چیز لاؤ۔ خادم اپنی نوکری کو بچانے کی خاطر تیز دھوپ اور جھلسا دینے والی گرمی میں انتہائی ناگواری سے چیز تو لے آئے اور دل ہی دل میں مالک کو کوس رہا ہو کہ یہ کون سا وقت تھا کام کہنے کا، بس منہ اٹھا کے زبان چلا دی، اس کو دوسرے کی تکلیف کا ذرا احساس نہیں۔ دوسری طرف ایک معلم نے اپنے سعادت مند شاگرد کو بلا کر کسی چیز کو لانے کے لیے کہا اور مشورہ دیتا ہے کہ ابھی گرمی کی شدت ہے، سورج ذرا ڈھل جائے، یہ کام اس سہولت سے کر لینا۔ لیکن سعادت مند شاگرد کڑکتی و چلچلاتی دھوپ اور جھلسا دینے والی گرمی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے فرط سعادت سے دوڑتا ہوا جائے، پورے اطمینان قلب سے چیز لاتا ہے، اسے پسینے میں شرابور ہونے کی پرواہ نہیں، بلکہ استاد کی دل کی خوشی مطلوب ہے۔ پہلی صورت میں خادم نے ناگواری سے کام کیا، دوسری صورت میں شاگرد نے خوشگواری سے کام کیا۔ اسی دوسری صورت کا نام اتباع ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے محبوب بننے کے لیے نبی علیہ السلام کے اتباع کرنے کا حکم دیا۔ پس عشق ہدایت کے اصول کے لیے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک وسیلہ اور زینے کی مانند ہے۔ عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ، یہی تو ہے عشق حقیقی کا زینہ، ہے معمور اس عشق سے جس کا سینہ، اسی کا ہے مرنا اسی کا جینا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکین ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے پیغمبر، مسلمانوں سے کہہ دو، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان اور وہ مال جو تم نے کمایا ہے اور وہ کاروبار جس کے مندہ ہونے کا تمہیں اندیشہ ہے اور وہ رہائشی مکان جو تمہیں پسند ہیں، تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ پاک اپنا فیصلہ صادر کر دے، اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو منزل تک نہیں پہنچاتا۔ دین اسلام جو کہ دین فطرت ہے، وہ انسان کی ضروریات، اس کے طبعی تقاضوں کا خیال کرتا ہے، لہٰذا اس نے یہ حکم نہیں دیا کہ سارے رشتے ناطے توڑ دیے جائیں، عزیز و اقارب سے محبت کا تعلق کما کیا جائے۔ تاریخ ادیان عالم میں ان لوگوں کا شیوا رہا ہے جنہوں نے رہبانیت اختیار کی، بھرپور زندگی کو چھوڑ کر جنگلوں کی راہ لی۔ اسی مقام پر بہت سی قوموں نے ٹھوکر کھائی۔ اسلام نے اعتدال اور توازن کی راہ دکھاتے ہوئے کہا، لوگوں کی طرف راستہ جنگلوں اور غاروں سے ہو کر نہیں بلکہ انہی گلی کوچوں اور بازاروں سے ہو کر جاتا ہے۔ انسانی زندگی کی غرض و غایت دنیا کی چیزوں میں کھو جانے اور فقط رشتے ناطے کے تعلقات میں کم ہو جانے سے بہت آگے اور بہت بلند ہے، لہٰذا ان چیزوں کی محبت منع نہیں، اہمیت منع ہے، لہٰذا یہ چیزیں تمہاری روحانی ترقی کے راستے میں حائل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے نہ ٹکرائے، احسار و شہادت کے میدان میں جانے سے تمہارا راستہ نہ روکے تو اس کے محبت کی ممنوع نہیں، اور اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ یہ چیزیں تمہیں راہ خدا میں جانے سے روکے تو پھر ان تعلقات کو اور ان چیزوں کو پاؤں کی ٹھوکر لگا کر آگے نکل جاؤ۔ پس یہ آیت کریمہ سے یہ واضح ہے کہ نبی علیہ السلام کی محبت تمام چیزوں سے زیادہ ہو۔ کچھ نہیں مانگتا دنیا سے یہ شیدہ تیرا، اس کو بس چاہیے نقش کف پار تیرا۔ اچھا جی، اب حدیث کی روشنی میں دلائل سے بات کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وان یحب المرء لا یحبہ الا اللہ وان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار۔ بخاری حدیث 16۔ تین باتیں ایسی ہیں
جس شخص میں ہو ان کو ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول باقی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جائے، اور جس شخص سے بھی محبت کرے اللہ کے لیے کرے، اور یہ کہ کفر میں لوٹنے کو ایسا محسوس کرے جیسا آگ میں لوٹنا۔ انوار الباری میں لکھا ہے، حلاوت الایمان سے مراد طاعت میں لذت محسوس ہو، اللہ اور نبی علیہ السلام کی رضامندی کے لیے بڑی سے بڑی تکالیف بھی ناگوار ہو، برداشت کر لیں۔ تکالیف حدیث پاک میں 3 چیزوں کا ذکر ہے، مگر ہمارا مقصد اس وقت پہلے نمبر کی تشریح ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت دوسری تمام چیزوں سے زیادہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی محبت تو اس لیے کہ وہ پروردگار اور منعم حقیقی ہیں، ساری نعمتیں اسی کے فضل و کرم سے وابستہ ہیں۔ نبی علیہ السلام سے محبت اس لیے کہ روحانی انعامات علوم الہیہ کے لیے واسطہ ہیں۔ حلاوت ایمان کے لیے محدث عارف بن ابی حمزہ رحمہ اللہ نے لکھا، فقہ کی رائے میں حلاوت ایمان سے مراد ہیں کہ وہ ایمان میں پختہ اور احکام میں مطیع ہو، جبکہ سعادات صوفیہ نے اس کو محسوس چیز قرار دیا۔ ہمارے نزدیک یہی رائے حق ثواب ہے۔ سعادات صوفیہ کے قول کی تائید سلف الصالحین کے واقعات سے ہوتی ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکالیف اٹھا کر احد احد کہتے رہے اور موت کے وقت اہل خانہ سے کہا وَأَحْزَنَاهُ ہائے غم۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَتَرَابَهُ غَدًا أَلْقِيَ أُحِبَّهُ مُحَمَّدًا وَحِزْبَهُ۔ ہائے خوشی، کل میں اپنے دوست یعنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی جماعت سے ملاقات کروں گا۔ یہی حلاوت ایمان ہے۔ ایک صحابی نے اپنے چور کو گھوڑا لے جاتے دیکھا مگر نماز نہ توڑی، یہ زیادہ قیمتی ہے۔ ایک مجاہد پہرے دار صحابی رضی اللہ عنہ کو تیر لگے مگر فرمایا جی چاہتا ہے کہ تیروں پر تیر کھاتا رہوں، مگر سورہ کہف مکمل کیے بغیر سلام نماز میں نہ پھرتا۔ حضرت ابراہیم بن اودم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے ذکر و عبادات میں وہ لذت حاصل ہے کہ اگر شاہانہ دنیا کو حاصل ہو جائے تو ہم پر لشکر کشی کر کے اس کو چھیننے کی کوشش کریں۔ اہل اللیل فی لیلہم الذ من اہل اللہو فی لہوہم۔ اہل ہوس کو اپنی عیاشیوں میں وہ لذت نہیں ملتی جو اہل اللہ کو رات کی عبادت میں ملتی ہیں۔ اگر کسی شخص کو یہ عبادت والی لذت کی کیفیت حاصل نہیں ہو سکی تو اسے کم از کم اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کاملین و واصلین کی گواہی قبول کر لینی چاہیے۔ وَإِذَا لَمْ تَرَ الْهِلَالَ فَسَلِّمْ لِأُنَاسٍ رَآهُ بِالْأَبْصَارِ۔ اگر تو نے چاند کو نہیں دیکھا تو ان لوگوں کی بات ہی مان لے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا ہے۔ پس ثابت ہوا نبی علیہ السلام سے محبت کا ہونا حلاوت ایمان کے نصیب ہونے کی علامت میں سے ایک بڑی علامت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ بخاری حدیث نمبر 13۔ تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد سے، بیٹوں سے اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ انسان کو اپنے والدین، اولاد، عزیز و اقارب سے فطری اور طبعی محبت ہوتی ہے۔ اسی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ طرح طرح کی تکالیف اٹھاتا ہے، بلکہ بعض اوقات گناہوں کا راستہ بھی اختیار کر کے جہنم خریدتا ہے۔ حدیث میں نہایت واضح وضاحت کے ساتھ بتایا کہ مومن کو نبی علیہ السلام کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ جب قلب میں عشق رسول علیہ السلام کا غلبہ ہو تو پھر انسان قرابت رشتہ داری کی وجہ سے کوئی کام خلاف شرع نہیں کرے گا۔ والناس اجمعین کا لفظ استعمال فرما کر اس دائرے کو بہت وسیع کیا، لہٰذا مومن کے دل میں ساری مخلوق سے زیادہ نبی علیہ السلام کی محبت ہو۔ اس کو ایمان کی شرط قرار دیا، جس سے اس کی اہمیت اور زیادہ اجاگر ہو گئی ہے۔ نبی علیہ السلام ایک دن دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ مجھے میرے احباب سے جلدی ملا دینا۔ نبی علیہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے جب یہ سنا تو بڑے حیران ہوئے کہ ہم آپ کے غلام بے دام ہیں، ہر وقت حاضر ہیں، پھر آپ دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ مجھے میرے احباب سے جلدی ملا دینا۔ پھر انہوں نے اللہ کی دعا مانگی، پوچھا اے اللہ کے نبی میں اللہ کے پیارے محبوب کن کے بارے میں دعا مانگ رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری محبت قابل قدر ہے، لیکن تم نے میرا دیدار کیا ہے، جبرائیل کو آتے دیکھا، اللہ کے قرآن کو اتر دیتے دیکھا، لیکن قرب قیامت میں ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا بلکہ صرف اپنے علماء سے میرا تذکرہ سنا ہوگا،
اور میرا تذکرہ سن کر ان لوگوں کے دل میں میری اتنی محبت ہوگی کہ مجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ میں ان کے لیے اداس ہوں اور دعا کر رہا ہوں، اے اللہ مجھے میرے ان احباب سے بھی جلدی ملا دینا۔ جامع احادیث السیوطی حدیث نمبر 3607، کنز الاعمال حدیث نمبر 37913۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا، اے اللہ کے حبیب، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے اپنی جان کے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر نے عرض کیا، فإنہ الآن واللہ لأنت احب الی من نفسی، اللہ کی قسم آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، الآن یا عمر، اے عمر اب ایمان مکمل ہو گیا۔ بخاری حدیث 6632۔ ایک نقطہ ذہن نشی کر لیں یہاں کہ حضرت عمر کے دل میں یہ بات تھی کہ انسان کو چوٹ لگے تو جتنی تکلیف ہوتی اتنی تکلیف دوسرے کو چوٹ لگنے پر نہیں ہوتی۔ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، تو حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غور کیا اور یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر کوئی دشمن نبی علیہ السلام پر حملہ کرے تو نبی علیہ السلام کو بچانے کے لیے تو میں اپنی جان بھی قربان کر دوں گا، لہٰذا فوراً جواب دیا گیا کہ اب مجھے آپ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اس میں ہے وہ اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص آئے اور آ کر نبی علیہ السلام سے پوچھنے لگے، متی الساعۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ فرمایا نبی علیہ السلام نے، ما اعدت لہا، تو نے قیامت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ کہنے لگا، ما اعدت لہا من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقۃ، میں نے اس کے لیے زیادہ نمازیں اور روزے اور صدقات تو تیار نہیں کیے، ولیکنی احب اللہ ورسولہ، البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انت مع من احببت، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث 6171۔ ایک دوسری حدیث میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہوئے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے حبیب، آپ مجھے میری ماں باپ سے، اہل خانہ سے، مال سے، ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں، وَإِنِّي لَأَذْكُرُكَ فَمَا أَصْبِرُ حَتَّى أَجِيءَ فَأَنظُرَ إِلَيْكَ، جب میں آپ کو یاد کرتا ہوں تو مجھ سے صبر نہیں ہوتا حتیٰ کہ میں آپ کی خدمت میں حاضری دیتا ہوں اور آپ کے چہرہ انور کا دیدار کر لیتا ہوں۔ اور مجھے یاد آتا ہے ایک دن میں نے اس دنیا سے جانا ہے اور آپ نے بھی پردہ فرمانا ہے، اور میں یہ بھی پہچانتا ہوں کہ آپ جنت میں جائیں گے تو انبیاء کے درجے میں سب سے اونچے ہوں گے۔ وَإِن دَخَلْتُهَا لَا أَرَاكَ، اور میں جنت میں داخل ہو بھی گیا تو آپ کا دیدار نہیں کر سکوں گا۔ کہنے کا مطلب، پھر ایسی صورت میں مجھے جنت میں کیا مزہ آئے گا کہ آپ کا دیدار ہی نہ ہو سکے۔ اس پر اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور وہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، المرء مع من احب، بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت ہوگی۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں، اس حدیث کو سن کر ہماری اتنی خوشی ہوئی کہ کسی اور بات سے ہمیں زندگی میں ایسی خوشی کبھی نہیں ہوئی، چونکہ ان کو ایک سند مل گئی کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ جب اتنی محبت ہیں تو اب قیامت میں اللہ رب العزت اپنے حبیب کے قدموں میں ہمیں جگہ عطا کریں گے۔ معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام سے محبت ہوگی، اسے روز محشر نبی علیہ السلام کے قدموں میں جگہ ملے گی۔ عشاق کے لیے یہ نوید مسرت نہیں تو اور کیا ہے، اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اب عقلی دلائل کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام کی محبت سے عقلی دلیل کی مثال پیش کی جاتی ہیں۔ ایک روایت میں ہے، ان اول من خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔
قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے اپنے انداز میں کیا خوب بیان کیا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے عشق روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکاں کو سجایا گیا۔ تمام کائنات کا وجود نبی علیہ السلام کے وجود کا مرہون منت ہوا۔ عربی زبان کا مشہور مقولہ ہے کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث سے ہوتی ہے کہ بے شک ایمان مدینے کی طرف ایسا کھینچا چلے گا جس طرح سانپ اپنے سوراخ کی طرف چلا جاتا ہے۔ ثابت ہوا کائنات کی ہر شے کو اپنی اصل کی جانب جذب و کشش حاصل ہوتی ہے، جیسے ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر شرع شریف کی کسی بات کا علم نہ ہوتا تو انسان اپنے دل سے گواہی مانگے، دل ہمیشہ ٹھیک فتویٰ دیتا ہے۔ البتہ جن لوگوں نے گناہوں کی کثرت سے اپنے دلوں کو زنگ آلود کیا، ان کے دلوں کو آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے، ان کے سیدھے راستے کا پتہ نہیں۔ اگر فطرت سلیم ہو اور دل صاف ہو تو اسی کا نام ہدایت ہے۔ ایسے انسان اپنے دل میں نبی علیہ السلام کی فطری اور طبعی محبت محسوس کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی محبوبیت کا فطری جذبہ انسانوں میں ہی نہیں بلکہ حیوانات، نباتات، جمادات تک میں سرایت کر گیا ہے۔ چند دلائل سے بات کرتے ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جب نبی علیہ السلام اونٹوں کو اپنے دست مبارک سے قربان کرنے لگے تو صحابہ رضی اللہ عنہم یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ اونٹ قربان ہونے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر اپنی گردنیں پیش کرنے لگے۔ محبوب تیرے آبرو کی کمان نے چلا چڑھا کر جب ہمیں کمی گاہ کو نشانہ بنایا تو ایک شکار بھی کسی وقت زمین پر قرار نہ پکڑ سکا، یعنی ہر شکار نشانے پر دوڑ کر آ جاتا کہ پہلے مجھے شکار کیا جائے۔ امیر خسرو فرماتے ہیں جنگل کے سب ہرن ہاتھ پر سر لیے پھرتے ہیں، اس امید پر کہ کسی نہ کسی دن آپ تشریف لائیں گے اور ہم پیش ہو جائیں گے۔ سر وہ وقت زبا اپنا اس کی زیر پائے ہیں، یہ نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے ہیں۔ اسی طرح ایک گھٹنی کا نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہو کر اپنے دکھ اور غم کا اظہار کرنا اور رونا بھی حیوانات میں حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہونے کی دلیل ہے۔ استوانا حنانا کھجور کے پتے کا تنے کا نبی علیہ السلام کی جدائی میں اس قدر رونا کہ مسجد گونج اٹھی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم حیران رہ گئے۔ یہ بھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح دلیل ہے۔ مختلف مواقع پر درختوں کا نبی علیہ السلام کو سلام پیش کرنا نباتات میں حب نبوی کی موجود دلیل ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبل احد کی طرف دیکھ کر کہا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، صحیح بخاری حدیث نمبر 2889۔ یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ فرمان ذیشان جمادات میں حب نبوی کے موجود ہونے کی واضح دلیل ہیں۔ یہ تمام مثالیں نبی علیہ السلام کی محبوبیت عامہ کا ثبوت پیش کرتی ہیں۔ اچھا جی، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ درس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔